الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم مکرم لائق صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم تدبر قرآن کی نشست میں 22ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ 21ویں پارے کے اختتامی گفتگو میں ہم نے سورہ احزاب کے چند مضامین آپ کی گوش گزار کیے تھے، اور آج اسی کا تسلسل 12ویں سپارے کے آغاز میں ہے، اور سورہ احزاب کے بقیہ حصہ 22ویں پارے میں ذکر کیا گیا۔ 22ویں پارے کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ازواج مطہرات، جو ہم سب مومنین کی مائیں ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے امہات المؤمنین کا خوبصورت ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کے اعمال صالحہ پر انہیں دوہرے اجر اور رزق کریم کی نوید سنائی گئی ہے کہ جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی وفاداری کا ایک خوبصورت اعلان فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے اس پر ڈھیروں اجر دینے کا یہاں وعدہ فرمایا اور تذکرہ کیا، اور ساتھ رب ذوالجلال نے خوبصورت انداز میں ان تمام ازواج مطہرات کو دیگر تمام عورتوں سے ممتاز اور اشرف فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں، یعنی اے امہات المؤمنین، اے مومنوں کی ماؤں، اے نبی کے مبارک گھر میں رہنے والی، اس کے حوالہ عقد میں آنے والی عظیم عورتوں، تم دیگر تمام عورتوں سے جدا ہو، کوئی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان مبارک نفوس اور مبارک ہستیوں کا تذکرہ فرما کر ان کی عظمت اور شان کو ذکر کیا۔ پھر رب ذوالجلال نے ٹوٹل اس مقام پر 7 احکامات ذکر فرمائے ہیں، جو کلام تو امہات المؤمنین سے ہے، ازواج مطہرات سے ہے، لیکن اس کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کی مسلمان عورتوں کو پیغام عطا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت کلام براہ راست مصطفیٰ سے فرماتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے وہ پیغام اور وہ نصیحت امت کے لیے ہوتی۔ اسی طرح سے یہاں اللہ رب العزت نے ان مبارک اور مقدس عورتوں کو مخاطب فرمایا، ان سے کلام فرمایا، انہیں ایڈریس کیا، اور پیغام ان کے ذریعے اور ان کی وساطت اور وسیلے سے تمام امت کی عورتوں تک پہنچایا۔ پہلا یہ ہے کہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کرو، یعنی نرم گفتاری کا معاملہ نہ کرو، اور ضرورت کے مطابق بات کرو، ورنہ اخلاقی پستی کے مریض مرد اپنے ناپاک خیالات کو پورا کرنے کی امید قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے تناظر میں اگر ہم مسلمان عورتوں کے وتیرے اور انداز کو دیکھیں، یا ایک مسلمان عورت کی جو شان ہے اس پر ہم بات کریں، تو یہاں نامحرم مرد کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کرنے کے آداب کو ذکر فرمایا ہے کہ اس تکلم میں، اس خطاب میں الفاظ کا چناؤ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نامحرم مرد کا جو مریض دل ہے، اور اس یوں سمجھیے کہ ناپاک خیالات سے بھرا ہوا جو دل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ تو لوچدار گفتگو سے اللہ رب العزت نے امت کی خاتون کو منع فرمایا۔ پھر دوسرا فرمایا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، بلکہ گھر کی 4 دیواری میں رہنا اپنے لیے باعث فخر تصور کریں کہ یہ 4 دیواری میں رہنے والی عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تیسرا فرمایا کہ سابقہ جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے، باپردہ ہو کر رہے، اور باپردہ رہنے کے ساتھ اپنی ایک شناخت اور اپنی پہچان دنیا والوں کو کرائے کہ یہ جو میری
حالت تمہیں پردے کی کیفیت میں نظر آ رہی ہے، یہ اس سبب سے ہے کہ میں دین اسلام کی تعلیمات کو ماننے والی ہوں اور میں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے والی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیہ ہوں۔ پھر فرمایا چوتھا کہ نماز کی پابندی کو قائم کرو۔ ہمیں جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہاں مرد اور عورت دونوں مخاطب ہوا کرتے ہیں، دونوں کو اللہ رب العزت ایڈریس فرماتا ہے۔ مگر اس موقع پر اللہ رب العزت نے براہ راست خواتین کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جب عورتیں کام کرتی ہیں اور بچوں کی پرورش کا انتظام اور اہتمام کرتی ہیں تو بہت ساری ناپاکی ان کے جسم کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے ساتھ منسلک اور متصل ہو جاتی ہیں، جس کے سبب سے پاکی ناپاکی کے امور کی وجہ سے وہ نماز میں کوتاہی برت رہی ہوتی ہیں۔ اگر اسی صرف ایک بات کو ہم ملوز خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ کے حکم کو بروئے کار لائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ براہ راست اور بطور خاص خاتون اور عورت کو نماز کی پابندی کے لیے اسی سبب سے کہا گیا کہ وہ مرد کے مقابلے میں نماز کو ترک کرنے پر زیادہ جلدی ابھر سکتی ہے کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو بہت سارے مشقت کے کاموں میں پڑی رہتی ہوں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ تم اگر مومن عورت ہو تو پھر چاہیے کہ نماز کی پابندی کو اپنا اوڑھنا بچھونا رکھو۔ پانچواں چیز فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا حکم صرف مرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت اگر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، وہ اپنے زیورات کی مالک ہے اور وہ زیورات وہ مقررہ نصاب کی حد سے زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ وہ بھی مرد کی طرح زکوٰۃ کو ادا کرتی رہے۔ چھٹا یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا رکھے، اور ساتواں فرمایا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت اور احادیث کا جو مذاکرہ ہے وہ کرتی رہیں۔ یہ ساری باتیں جب ہم پڑھتے ہیں اور یہ 7 احکامات جو اللہ رب العزت نے ان خوبصورت عورت کو عطا کیے ہیں کہ جو عورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہے، اور اگر ان اوصاف کا اختیار کر لینا ایک امت مسلمہ کی عورت کے ساتھ متصف ہو جائے تو پھر آپ یقین جانیے کہ ایک مسلمان عورت اپنی عزت، اپنے وقار، اپنی احترام اور اپنے فخر کو بطور خاص اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ جوڑ کر رکھ سکتی ہے، اور اپنی وہ منفرد پہچان جو دین اسلام نے اسے عطا کی ہے اس پہچان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام احکامات کا نور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عطا فرمائے، اور اس دعوت فکر کو قبول کرنے کی توفیقات بھی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر ذکر کی گئی ہے، اور اس آیت تطہیر میں مفسرین کے مطابق جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اور تمام امہات المؤمنین اس میں داخل ہیں، اور بطور خاص اس میں حضور کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل ہیں۔ اور یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ امہات المؤمنین بھی اہل بیت کے اس ٹائٹل میں داخل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم اور جناب موسیٰ کے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر اہل بیت کے ٹائٹل کے نیچے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی ازواج کو بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جیسے اہل بیت کے عنوان کے تحت ان کی ازواج کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح سے یہاں اہل بیت کے عنوان کے نیچے جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، علی المرتضیٰ داخل ہیں، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج بھی داخل ہیں، اور اہل بیت اطہار کو جو اللہ رب العزت نے وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے، وہ آیت تطہیر کا نور عطا فرمایا ہے، تو اسی کا نتیجہ اور اسی کا ثمر ہے کہ جب بھی ہم آقا کائنات کی مبارک ازواج اور بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم صرف انہیں ازواج نہیں کہتے بلکہ انہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں، اور یہ اسی سبب سے ہے کہ آیت تطہیر میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی ان آیات کی برکت سے ان ازواج مطہرات کو بھی داخل فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے احکامات کو ذکر فرمایا۔ پہلے ہم یہ بات گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کو
اپنے باپ کا اس کے اصلی نام کے ساتھ پکارا جائے، اور جس نے ایڈاپٹ کر رکھا ہے اپنا نام اس کے ساتھ نہ جوڑے۔ ادعوہم لآبائہم۔ اور یہاں فرمایا کہ حقیقی بیٹے کے حکم میں منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو ایڈاپٹ کر لیا جاتا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا، تو اسے وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا اور اس کو حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا، اور اس میں حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ کے نکاح کو جیسے حرام تصور کیا جاتا تھا، اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح باپ کے لیے، یعنی جو ایڈاپٹ کرنے والا باپ کہلائے گا، اس کا نکاح حرام تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ ان دونوں کے احکامات مختلف ہیں۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اس طرح سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور پھر جب حضرت زید بن حارثہ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں بعد میں آنے والی سیدہ زینب بنت جحش، جو حضرت زید بن حارثہ کی پہلے زوجہ تھیں، جب ان کی آپس میں بن نہ سکی اور وہ عقد چل نہ سکا اور ان کے درمیان تفریق ہو گئی اور ان کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔ تو اس وقت جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، تو یہاں پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ یہ حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا احکامات میں مختلف ہیں، اور پھر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے یہ محمد جو نبی رحمت ہیں تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہزادے عطا فرمائے، تو وہ بچپن ہی میں رب ذوالجلال نے انہیں واپس لے لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی شہزادہ بھی بلوغت کوئی حد تک نہیں پہنچا۔ تو اس وجہ سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام شہزادے اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے، تو یہاں کیٹیگوریکل فرما دیا کہ مردوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اور جس اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضور کے نسب کو آگے بڑھایا ہے، وہ حضور کی 4 پیاری شہزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا سیدۃ نساء العالمین، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر رب ذوالجلال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان اس پارے میں فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور نبیوں کے خاتم بھی ہیں۔ یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ نہ صرف آخر میں آنے والے ہیں، بلکہ نبیوں کی آنے کے تسلسل کو ہمیشہ کے لیے ختم اور بند کرنے والے ہیں۔ خاتم جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں، اور یہ دستور ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی خط لکھا جاتا ہے، خط لکھنے کے بعد جب اسے اینولپ میں ڈالا جاتا ہے، تو اینولپ میں ڈالنے کے بعد اس پر مہر لگائی جاتی ہے، تو وہ مہر جو ہے کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو نبیوں کے آنے کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا، اور اس بند ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی۔ اب اس مہر کو اگر قیامت تک کے لیے کوئی کھولے گا تو وہ بددیانت کہلائے گا، وہ بدبخت کہلائے گا، اور وہ جھوٹا کہلائے گا، اور وہ بددیانتی اور خیانت کرنے والا کہلائے گا، کہ کسی بھی طور پر وہ اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے رہتی دنیا تک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، حضور رسول ہیں، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر سجا دیا گیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جھوٹے کذاب لوگوں کا تذکرہ خود فرما دیا تھا کہ میرے بعد قیامت تک 30 لوگ مدعیان ختم نبوت آئیں گے، یعنی مدعیان نبوت آئیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا تو اس کے نام کے ساتھ کذاب لگ گیا، جیسے کہ مسیلمہ اس کا نام تھا، لیکن اس کے ساتھ کذاب لگایا گیا کہ اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی اور نہیں ہے کہ جو حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور آج کے اگر ہم دور میں دیکھتے ہیں تو آج کا سب سے بڑا جھوٹا ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی نظر آتا ہے، کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے دعوے کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اس قدر حساس معاملہ ہے کہ صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جو وہاں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو مانے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین مانے۔ اگر وہ رسول اور نبی مانے مگر خاتم النبیین نہ مانے تب بھی وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ یوں سمجھیے کہ اسلام کی ضروریات میں سے داخل ہے کہ عقیدہ رسالت میں اس بات کو داخل کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین مانا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو یہ عقیدہ اور یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے اس کے اس دعوے پر دلیل مانگے تو فرمایا کہ دلیل مانگنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ اس دعوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے دلیل مانگی جائے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں مصطفیٰ کے بعد، اور پھر اگر کوئی شخص اسے نبی مان لے تو پھر وہ دنیا کے بدبخت ترین لوگوں کی صف میں داخل ہوگا کہ وہ باقاعدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو چیلنج کر رہا ہے، اور جو بھی چیلنج کرے گا پھر وہ دنیا میں کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر اور نصیب ٹھہرے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے کچھ آداب امت کو سکھائے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں رہنے والے لوگ جب نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آ کر بآواز بلند بات بھی کر لیتے تھے، جیسے ایک دوسروں کو پکارتے تھے، حضور کو بھی ویسے ہی مخاطب کر دیتے تھے۔ تو وہ تمام آداب ہمیں بکھرے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے گھر میں آنے اور جانے کے آداب ذکر کیے کہ اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے کہ حضور کے گھر میں جانا ہے تو اس کا ادب کیا ہونا چاہیے، اور گھر سے واپس جب آنا ہے تو اس کا کیا ادب ہونا، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شان کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ یہ موقع تھا کہ حضرت زینب بنت جاحش کی ولیمے کی تقریب تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ولیمے پر مسلمان صحابہ جو تھے ان کو دعوت دی تھی، اور وہ سارے کے سارے حضور کے مبارک گھر میں تھے۔ اب بتائیے کہ کائنات کے تاجدار کی صحبت نصیب ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس حاصل ہو تو کس کا یہ دل چاہے گا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جائے، وہ خوبصورت جلوے نگاہوں کے سامنے ہوں، حضور کی مبارک زبان سے وہ جھڑنے والے خوبصورت پھول جو ہے وہ سماعتوں کو نور عطا کر رہے ہوں، تو کس کا دل چاہے گا کہ وہ مجلس سے اٹھ کر جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولیمہ کی تقریب تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور حیا کے مارے انہیں نہیں فرما رہے کہ اب وقت کافی ہو گیا، آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب تو حیا کے سبب سے تم سے نہیں کہتا کہ تم مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کا موقع دو، لیکن فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن رب ذوالجلال حق کہنے میں کسی قسم کی حیا نہیں فرماتا۔ تو یہاں فرمایا کہ جب تمہیں یہ حاجت پیش آ جائے کہ تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تمہیں بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا، پہلے تم اجازت طلب کرو گے۔ پھر فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دعوت طعام دیں تو فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً منتشر ہو جاؤ، باتوں میں مشغول ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صاحب خانہ کا وقت ضائع مت کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے، حضور کی مبارک حبالہ عقد میں آنے والی مقدس ہستیوں سے اگر کوئی چیز طلب کرنے کا موقع آ بھی جائے تو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، کیونکہ جن ہستیوں سے تم مانگ رہے ہو ان کی عظمت اور شان اور عفت بہت بلند ہے۔ اس حکم کے بارے میں مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ حکم جو ہے، یہ آیت اور اس آیت میں موجود حکم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوا تھا کہ جب بہت سارے گرد و نواح کے لوگ بھی ایمان لے کر آ رہے تھے، ہر علاقے کے رہنے والے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مختلف عادات و اطوار کے حاملین لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو پھر وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی عادتوں کے مطابق حضور علیہ السلام سے معاملہ فرماتے تھے۔ تو جناب عمر فاروق کی یہ خواہش تھی کہ ازواج مطہرات کی شان کو مزید بلند کرنے کے لیے کوئی حکم نازل ہو، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ جب تمہیں اپنی ماؤں سے کلام کرنے کی ضرورت اور حاجت پیش آ جائے تو پھر پردے کے پیچھے سے تم نے اسے
اس حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی بطور خاص اور دعوت فکر کے طور پر میں اپنے سننے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نامحرم سے پردے میں کلام کرنے والی ازواج مطہرات ہیں، تو بتائیے کہ اس امت کی عام عورت کو اس اعتبار سے کس قدر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ احتیاط کو ہم ملحوظ خاطر رکھ لیں تو آپ یقین جانیے کہ یہ اس معاشرے میں جو مختلف قسم کی بد امنی اور فحاشی عریانی اور یوں سمجھیے کہ بے حیائی کا ایک دستور چلا ہوا ہے، وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے کہ جب مرد بھی اپنی قیودات میں رہے اور عورت بھی ان قیودات کی پاسداری کرے کہ جن قیودات میں دین اسلام کے احکامات نے اسے مقید کیا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ خوبصورت آیت ہے جسے آیت درود کہا جاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہاں مفسرین نے بہت کلام کیا ہے، بہت علمی نکات ذکر کیے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ایک بات میں عرض کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ مصطفیٰ پر درود بھیجنا عین عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبادت ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نہ صرف یہ عبادت مقبول ہے بلکہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت دیگر عبادات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق کا وہ فرمان فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک مصطفیٰ پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت بھی اس بات پر ہے کہ ہماری زبانوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے جاری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری دعاؤں اور ہماری عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں خواتین کے لیے پردے کے خاص احکامات ذکر کیے گئے، اور وہ پردہ ہونا کیسا چاہیے۔ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب پردہ کرو، لیکن وہ پردہ ہونا کیسا چاہیے۔ یہاں مفسرین نے ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے اس حجاب اور اس پردے میں جن صفات کا داخل ہونا ضروری تصور کیا ہے، ان میں فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ جو پردہ کیا جائے گا، جو حجاب لیا جائے، وہ حجاب ایسا ہو کہ جو پورے بدن کو چھپا لے۔ دوسری صفت اس حجاب اور پردے کی یہ ہونی چاہیے کہ حجاب فی نفسی ہی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو، یعنی ایسا نقاب اور ایسا حجاب اور ایسا پردہ کر لیا کہ اس کا پورا جسم تو چھپ گیا، مگر جو پردہ اور حجاب لیا ہے وہ اس قدر پرکشش اور زرق برق ہے کہ لوگوں کے لیے وہ جو ہے نا کشش کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نگاہ کو متوجہ کرنے والا پردہ نہ ہو۔ ساتھ فرمایا کہ حجاب ایسا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کی رنگت چھلکے یا نظر آئے، کہ جسم کو پورے ایک پردے کے ذریعے سے کپڑے سے ڈھانپ تو لیا، لیکن وہ پردہ جو ہے وہ اتنا باریک ہے کہ جسم اس سے جھلک رہا ہو۔ فرمایا کہ ایسا حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا فرمایا کہ حجاب کشادہ ہو، یعنی کھلا ڈلا ہو، اور اتنا تنگ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے عورت کے جسم کی حیت نمایاں ہوتی ہو، جس کے ذریعے سے فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ اور فرمایا پانچویں چیز فرمائی کہ جو پردہ لیا جائے وہ ایسا معطر نہ ہو کہ جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ اس نہ صرف پردے کو اختیار کرنا ہے بلکہ اس پردے میں ان تمام 5 باتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہر صاحب ایمان مومن عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کو یہ عفت اور طہارت اختیار کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ اگلی صورت سورہ سبا ہے۔ یہ تذکرہ ہم سورہ نمل میں یعنی 19ویں پارے میں کر چکے ہیں، جو ملکہ سبا کا تذکرہ آیا تھا جس کا نام بلقیس تھا۔ تو یہاں قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ سبا کہا گیا، اور ترتیب کے اعتبار سے 34واں نمبر، نزول کے اعتبار سے 58واں 58 نمبر ہے۔
اس میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا۔ یہاں میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ تھا وہ باپ اور بیٹے کا تھا۔ حضرت داؤد والد تھے اور جناب سلیمان ان کے شہزادے اور ان کے بیٹے تھے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اعزازات عطا کیے، سب سے پہلا انہیں جو لحن عطا کیا، جو خوشلانی عطا کی کہ جب وہ گفتگو فرماتے، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کرتے تو سمندر میں مچھلیاں رک جاتی، ہواؤں میں پرندے رک جاتے اور وہ ان کی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام سماعت کیا کرتے۔ فرمایا کہ انہیں یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور وہ پھر اس کو جس انداز میں سانچا کرتے تو وہ اسی طرح سے وہ لوہا جو ہے وہ ڈھل جایا کرتا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ ہاتھ سے مزدوری کرنے کے اعتبار سے بات بیان کی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ زرہ بناتا، یعنی لوہے سے وہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ تو ہاتھ سے جو کمائی ہے، ہاتھ کی جو محنت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کبھی عیب نہ تصور کیا جائے، بلکہ یہ تو انبیاء اور رسل کی سنت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے، ان کے معجزات کا تذکرہ ہے کہ ہوا کو ان کے ماتحت کر رکھا ہے، جنات ان کے تابع ہیں، ان کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پر جو جنات کو قائم فرمایا گیا اور جنات ان کے تابع ہوئے، فرمایا کہ پھر وہ جنات سے بہت بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے، جن میں بیان کیا گیا کہ وہ بڑے بڑے قلعے بناتے، بڑے بڑے ٹاورز کھڑے کر دیا کرتے، اور حوض کے برابر، بڑے بڑے حوضوں کے برابر جو ہے وہ جنات ٹب تعمیر کر دیا کرتے تھے، اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں وہ بنایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے کام حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے لیتے تھے، اور وہ خاموشی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں بڑی عجیب اور لطیف بات ہے کہ یہ دونوں باپ اور بیٹا اتنے اعزازات، اتنے شرف کے ہونے کے باوجود، اتنی طاقت اور قدرت کے ہونے کے باوجود، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی اس بات سے غافل نہیں ہوئے کہ یہ تمام کی تمام عنایات رب ذوالجلال کی ہیں۔ تو یہ جہاں جہاں حضرت داؤد و سلیمان کا تذکرہ ہے تو وہاں بطور خاص کرکس کے طور پر اس بات کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے کہ تمہیں گھمنڈ نہیں کرنا، تمہیں غرور نہیں کرنا، تمہیں تکبر نہیں کرنا، بلکہ داؤد و سلیمان کی طرح ہمیشہ عاجز بن کر رہنا ہے اور ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کرسٹل باکس میں جلوہ افروز تھے، ایک کیبن میں تشریف فرما تھے، اور ان کے حکم پر جنات کچھ تعمیرات میں مشغول اور مصروف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مبارک عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نگرانی فرما رہے تھے، اور جنات مشغول ہیں، جو ہے وہ تعمیرات میں مشغول ہیں، وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، اور اسی ٹیک لگانے کے دوران ہی اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام آ گیا اور آپ قضاء الہی سے وفات فرما گئے۔ لیکن اس قدر تندہی اور انہماک کے ساتھ وہ تمام جنات اپنے کاموں میں مشغول ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز بھی کر چکی ہے، لیکن ان پر کسی قسم کا کوئی ان کی جو معمولات تھے جنات کو، اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ پھر انہیں جب پتہ چلا، یہاں ذکر کیا گیا کہ انہیں پتہ کیسے چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جس عصا کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اس عصا کو دیمک نے آ کر کھایا، اور اس دیمک کے کھانے کی وجہ سے جب وہ عصا ٹوٹا اور جناب سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو تب جنات کو پتہ چلا۔ تو اب نہ جانے کتنا عرصہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت اور اسی کیفیت پر رہے۔ یہاں پھر جنات نے ذکر کیا کہ کاش کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم اتنی مشقت اور مزدوری نہ کر رہے ہوتے۔ اور ساتھ یہاں جو عقیدہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے مل رہا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء اور رسل کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل اور تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ عصا مبارک کو دیمک نے کھایا اور جناب سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے،
تب جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے آپ کے جسم میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور کسی قسم کا کوئی تبدل نہیں پیدا ہوا تھا۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم سبا کی بستی کا ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا کہ یہ ارباب عقل و خرد کے لیے درس عبرت ہے اور اس میں عبرت اور نصیحت کا بہت سارا سامان ہے۔ سبب یہ ہے کہ اس میں نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا جو پیشہ تھا وہ زراعت تھا، ایگریکلچر تھا، جس کے ذریعے سے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان کے پاس باغات تھے، ان کی زمین بڑی زرخیز تھی، اور باغات میں اللہ رب العزت نے پھلوں کی صورت میں بہت انہیں نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ طویل مسافت تک ان کے 2 رویا جو ہے باغات تھے، اور اتنا زیادہ وہ 2 رویا باغات تھے کہ نہ وہاں انہیں کوئی گرمی محسوس ہوتی، نہ دھوپ انہیں ستاتی تھی، نہ ہی کوئی بھوک پریشان کرتی کہ جیسے بھوک لگتی تو اس باغ سے وہ پھل لے کر کھایا کرتے۔ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیم بنا کر رکھا تھا کہ جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں ان کے پاس تھیں، اور اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ شہر کو جتنے انعامات سے نواز رکھا تھا، ساتھ فرمایا کہ اس پر رب ذوالجلال نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جتنے انعامات ہیں اس پر رب کا شکر ادا کرو، مگر انہوں نے ناشکری کو اختیار کیا اور شکر کے وصف کو اپنے آپ سے دور کیا، تو پھر رب ذوالجلال نے سیلاب کی صورت میں ان پر عذاب کو نازل فرمایا کہ جس نے تباہی مچا کر رکھ دی، اور وہ جو باغات تھے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، اور جو پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑیاں ہمیں نظر آئیں۔ تو فرمایا کہ یہ درس عبرت ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جو قوم سبا کی طرح ناشکری کو اختیار کریں گے تو پھر ان سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے یہاں ایک دفعہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دائمی نبوت و رسالت ہے اس کی جانب اشارہ فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جمیع انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ انسانوں میں مسلمان بھی داخل ہیں اور غیر مسلمان بھی داخل ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام کی جانب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے، تو کیا یہ مسلمان اور غیر مسلمان تمام مصطفیٰ کی امت میں ہوں گے؟ تو یہاں پھر ہمارے مفسرین اور علماء نے ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک امت دعوت کہلاتی ہے، اس امت دعوت میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں داخل ہیں، اور ایک امت اجابت کہلاتی ہے کہ امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کر کے اس پر جواب دیتے ہوئے دین کو قبول کر لیا۔ تو اب جو ایمان والے ہیں وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنرلی اگر دیکھا جائے تو یہ تمام مسلمان ہوں یا غیر مسلمان تمام امت دعوت کہلاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی پر گھمنڈ کرنے کو ناپسند کیا، اور اس کے ذریعے سے جو مقبولیت ملتی ہے اسے جو ہے فانی تصور قرار دیا۔ فرمایا کہ جو مقبولیت ہمیشہ کی ہے، جس میں ہمیشگی رکھی ہے، وہ مقبولیت تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ فاطر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں جو نظام قدرت یعنی نظام فطرت ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، آسمان و زمین کو جس انداز میں پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 3 4 پر والوں کو اپنا قاصد بنا کر، یہاں مراد فرشتے ہیں، ان کا بھیجنا ہے، جملہ مخلوقات کے تذکرے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ فاطر اور اسی سے فطرت ہے، اور اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ فاطر ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو تبدیل نہ ہو، اور دین فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دین فطرت ایسا ہے کہ جس کی تعلیمات تبدیل نہیں ہو سکتی، جو نیچر کے عین مطابق دین فطرت ہے، اور پھر اس کی تعلیم کا اور اس کے احکامات کا لامحالہ نیچر کے موافق ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر اسے دین فطرت نہ کہا جائے تو پھر یہ نظام قدرت نہ چلے، اور اگر اسے دین فطرت کہا جائے تو پھر احکامات شریعہ کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چونکہ دین فطرت ہی فاطر ہے اور فاطر ہی سے دین فطرت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام عزتیں اور شرف جو ہے اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، لہٰذا جو عزت چاہتا ہے وہ عزت والے کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔
इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफअहु, کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بلند ہو تو اسے چاہیے کہ بلند ذات کا نام لے، اس کا نام بھی بلند ہو جائے گا۔ تو یہ آسان سا نسخہ دے دیا کہ بلند سے بلند تر ذات، بلند ترین ذات رب ذوالجلال کی ہے، اس کے نام کی مالا جپنے لگ جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے ناموں کو بھی بلندی اور سرشاری عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں سمندر کا برابر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک سمندر ہے جو میٹھے پانی کا ہے، ایک ہے کہ جو کھارے پانی کا ہے، ان کے درمیان پردہ ہے، سب میٹھا اور کھارا باہمی ملتے نہیں ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت انہی سمندروں کے ذریعے سے تمہیں زیورات کے لیے موتی عطا کرتا ہے، تمہاری خوراک کے لیے تمہیں مچھلی کا گوشت عطا کرتا ہے، اور پھر بار برداری اور تجارت کے لیے اسی سمندر میں اللہ رب العزت تمہارے جو ہے رستے بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان تمام چیزوں پر تمہیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ پھر یہاں ایک اور اصول ذکر کیا، فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ جو بوجھ اٹھایا جائے گا وہ اپنا ہی اٹھایا جائے گا۔ آج میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ کل قیامت کے دن میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، نہیں، ایسی حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے جو بوجھ اٹھایا جائے گا وہ ہر ایک کا اپنا اپنا بوجھ ہوگا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اور جو تزکیہ اور تقوی کو اختیار کرے گا وہ اسی کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے جنت کا حقدار بنے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا، یعنی بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ایک علم والا اور غیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے، ایک مسلمان اور غیر مسلمان برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی یہاں ذکر فرما دی کہ اتمام حجت کے لیے جمیع انسانیت کی جانب اللہ رب العزت نے روشن دلائل اور الہامی کتابوں کے ساتھ بشیر و نذیر بھیجے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی اعتراض نہ کر سکے اور کوئی جو ہے اپنا عذر نہ پیش کر سکے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ اتمام حجت کر رکھا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل بھیجے ہیں۔ علماء ربانیین کی یہاں صفت ذکر کی گئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تو وہی لوگ ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال علم عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک اصول اور ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا کہ علم کا وہ انداز اور علم کا وہ نور باعث فخر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور باعث ثمر بھی ہے کہ جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی خشیت اور تقوی حاصل ہو۔ کوئی ایسا علم ہو کہ جس کی بنیاد پر انسان جری ہو جائے، رب کی رحمت سے دور ہو جائے، اس میں ایسے رذائل جو ہے داخل ہو جائیں کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ ہو، تو فرمایا کہ پھر وہ علماء حق کا علم نہیں ہوگا، وہ علماء ربانیین کا علم نہیں ہوگا، بلکہ وہ علماء سو کا علم ہوگا کہ جس علم کی بنیاد پر انہوں نے شیطانی روش کو اختیار کر کے اپنے آپ کو علماء ربانیین کی صف سے دور کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے صاحب علم جھکتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص علم کے ہونے کے باوجود جھکا ہوا نظر آئے تو جان لینا چاہیے کہ یقینی طور پر یہ عالم ربانی ہے، اور اگر بہت زیادہ علم والا اور اس میں غرور اور تکبر نظر آئے تو فرمایا کہ وہ پھر غرور اور تکبر اسے کبھی بھی نجات نہیں دے سکتا، بلکہ اس کا یہ علم اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ اگر علم کے ذریعے سے تمہیں عاجزی ہی نہ مل سکی تو پھر تمہیں یہ علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کے نفع کے ذریعے سے دنیا کو مزید نورانیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا آغاز جو ہے وہ 22ویں پارے کے آخر سے ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم سورہ یاسین کے مضامین اور سورہ یاسین کا تذکرہ اگلے نشست میں کریں۔ آج کی گفتگو کو ہم اسی مقام پر روکتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ فاطر کے آخر میں رب ذوالجلال نے
اس بات کا تذکرہ فرما دیا کہ اپنے رب کو اس اعتبار سے بھی تو ذرا پہچاننے کی کوشش کرو کہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت تمہارے اوپر سے گرنے نہیں دیتا، یہ زمین تمہارے قدموں کے نیچے سے نکلتی نہیں ہے، اور یہ بے ستون آسمان تمہارے سروں پر گرتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی تو اتنی بڑی نشانی ہے کہ رب ذوالجلال کی وحدانیت اور قدرت کے خوبصورت مظاہر کا پیغام دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی معنوں میں رب ذوالجلال کی بارگاہ کی وہ عظمت، شان اور رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔